مورخین نے لکھا ہے سیدنا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی اور 2 سپاہی بھی آ گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بصیر میں نے وعدہ کیا مکے کے ساتھ، مکے کے لوگوں کے ساتھ، جب لکھا گیا کہ اگر کوئی قیدی مسلمان بھاگ کے آئے گا ہم اس کو واپس لوٹا دیں گے، میں مجبور ہوں اپنے وعدے کے لیے، آپ ان کے ساتھ واپس لوٹ جائیں۔ اور جاتے ہوئے فرمایا تھا ابو بصیر صبر رکھنا، میرا پیغام تم تک پہنچے گا ایک دن۔ اندازہ لگاؤ آج کل اگر عام معاملات میں ہم کسی لیڈر کے پاس اس کے خاص کسی مرید کے ساتھ کام کے لیے چلے جائیں اور تھوڑا سا ٹال دے، باہر نکلتے اس کو پہلا تانا مارتے ہیں کہ اچھا تو اس کے پیچھے پھرتا تھا سارا دن، تو اس کا گنگان کرتا ہے جس نے تیرا کام نہیں کیا۔ اور یہ مکہ مکرمہ سے بھاگ کے آئے، پیدل آئے مدینہ، زخمی ہو کے آئے۔ صحابہ فرماتے تھے جب ابو بصیر کو لوٹایا مدینے میں ایسا تھا جیسے سوگ پڑ گیا ہو، جس گلی سے گزرتے تھے خون کے چھینٹے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑتے تھے۔ لوگ بڑے حیران تھے، بڑے پریشان تھے کہ دیکھو ہمارا ایک بھائی مکے سے قید سے چھٹ کے بھاگ کے آیا ہے اور یہ مکے کے ظالم سپاہی یہاں تک پہنچ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے لے کے جا رہے ہیں۔ ان سپاہیوں نے کیا کیا؟ پھر مدینے سے جیسے ہی باہر نکلے ایک نے تانا مارا، کہنے لگے ابو بصیر اور نعوذ باللہ تو کہتا تھا تجھے بڑا عشق ہے ان سے، تو یہ کیا ہوا؟ یہ تو تجھے روک بھی نہیں سکے۔ قربان جاؤں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین پہ، یہ دین ایسے ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ کل ہی انہوں نے صرف نمازیں اور تسبیحاں نہیں پڑھی کہ دین ہم تک پہنچ گیا۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا بڑی سختی کے ساتھ، فرمایا بدبخت چپ ہو جا، اپنی زبان سے ایک لفظ نہ نکالنا۔ میرے آقا نے جب مجھے واپس لوٹایا میرا تو ایمان بڑھ گیا کہ دیکھو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے کتنے پکے ہیں کہ ان کا ایک مرید بھی آتا ہے پھر بھی دشمن کے ساتھ جو وعدہ کیا اپنے وعدے کو مکمل کرتے ہیں، اپنے عاشق کی جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتے۔ میرا تو ایمان بڑھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے بالکل پکے۔ پھر کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو لے گئے قیدی، انہوں نے مسجد نبوی میں دعا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زار و کتار آنسو آ رہے تھے، دعا فرمائی کہ الہ العالمین ابو بصیر کی مدد فرما، آپ اس کی مدد فرمائیں۔ اور ادھر کیا ہوا؟ جب دعا قبول ہوئی یہ مدینے سے باہر نکلے، جو 2 سپاہی قید کر کے لے جا رہے تھے جب ان سے تکرار ہوئی، پہلے سپاہی کی تلوار نکال کے ایک کا کام نپٹایا، پھر دوسرے کا نپٹایا، ان دونوں سے آزادی حاصل کی۔ اب مدینے جا نہیں سکتے کیونکہ مدینے والے کا وعدہ ہے، ابھی کفار مکہ کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، ایگریمنٹ کیا ہے کہ اگر کوئی بھاگ کے آئے گا ہم رکھیں گے نہیں۔ مکے جا نہیں سکتے تو مکے اور مدینے کے درمیان ایک جنگل کی وادی کو اپنا گھر بنا لیا۔ اور پھر کمال دیکھیں، جو بھی مکہ سے بھاگتا تھا قیدی مدینے جا نہیں سکتا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 300 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا لشکر جمع ہو گیا۔ پھر ایسا لشکر جمع ہو گیا کوئی کفار گزرتا تھا الٹا اسے پکڑ کے رکھتے تھے اپنے پاس کہ تمہاری کیا جرت ہے کہ مدینہ منورہ کے قریب سے گزرو؟ تم ضعیف ہو گئے، زیادہ عمر کے تھے، سخت بیمار ہوئے۔ جو صحابہ کرام ساتھ میں تھے کئیوں کو ایسا لگتا تھا کہ ابو بصیر کی آج جان نکل جائے گی، صبح نکل جائے گی، شام نکل جائے گی۔ تو جب سخت بیمار تھے، جان کنی کا وقت تھا، کئیوں نے کہا کہ ابو بصیر جان بڑی سخت ہے آپ کی۔ اور فرمایا نہیں نہیں یہ سخت نہیں ہے، یہ تو نکلتی اس لیے نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو بصیر میرا تم تک پیغام پہنچے گا۔ فرمایا جب تک رسول اللہ کا پیغام نہیں آ جاتا تب تک موت کا فرشتہ نہیں آ سکتا ہے۔ اور پھر اس دوران 2 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ہے، حالات درست ہو گئے ہیں، اپنا پیغام بھیجا ہے، بلاوا بھیجا ہے۔
وہ دونوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین جس دن پہنچے سخت بیمار تھے، اور جب پیغام پہنچا تو اپنی جان اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ کہتے ہوئے سپرد کر دی کہ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آ گیا ہے، اب پھر جانے کا وقت ہے، اب کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ یہ عشق و وفا کی وہ داستان ہے جو ہماری بنیادوں میں داخل ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں، آج جب پوری دنیا کا کفر اسلام کے خلاف بات کرتا ہے اس کے باوجود ہم مستحکم کھڑے رہتے ہیں۔ آج جب بڑے بڑے لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایمان کو متزلزل کیا جائے، اس کے باوجود ہم بڑی ہمت اور استقامت کے ساتھ اپنی دین کے اوپر قائم ہیں۔ یہ ایسے ہی قائم نہیں ہوا، عشق و وفا کی لاکھوں داستانیں، صحابہ اکرام کا خون اس کی بنیادوں میں داخل ہے، تب یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔